سیلاب کی صورتحال آئی ہے، اس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، گاؤں دیہات اجڑ گئے ہیں، بالکل لوگوں کے پاس پناہ نہیں ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ سندھ میں خواتین کا اور بچوں کا کیا حال ہے، اور یہ ہماری حکومت جو ہے، یہ سرکاری مشینری ہے، افسران ہیں، یہ متاثرین کو کس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہیلپ کی جانی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو یہ سندھ کی موجودہ صورتحال ہے وہ لاسٹ فلڈ سے کئی گنا زیادہ ابھی ہوا ہے. 7-8 فٹ پانی کا برسنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، جس میں ہمارے کئی علاقے سندھ کے، سانگڑ ہے، بدین ہے، ٹنڈو الیار ہے، یہ میر پور خاص ہے، ڈوب چکے. سب سے زیادہ افیکٹی جو ہوتا ہے اس صورتحال میں، اس گناہوں مسائل میں، نیچرل ڈیزاسٹر میں، وہ خواتین اور بچے زیادہ بنتے ہیں. خواتین اس لیے بنتی ہیں کہ وہ سب کو بچانے کی فکر میں ہوتی ہیں، بچے اس لیے کہ سب سے زیادہ افیکٹی ہوتے ہیں اور ان کے لیے پرساں حال اس حالت میں کوئی نہیں ہوتا. ڈوبے ہیں تو بچے زیادہ ڈوبے ہیں، خواتین ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کا ایک طرح سے بیماریوں کی اپنا بھی کر رہی ہیں، بچوں کا بھی کر رہی ہیں، گھر بھی بچا رہی ہیں، اور اپنے جو ان کا اثاثے ہیں، جو ایک بے نام سے اثاثے ہیں، ان کو بھی بچا رہی ہیں. یہ حالت ہے. لیکن جہاں تک ان خواتین میں اس صورتحال میں جو بیماریاں جو افیکٹی ہوئی ہیں، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، گیسٹرو کی ہیں، بخار کی ہیں، اور بہت سی تو ان میں بچے ان کے زیادہ ہوئے ہیں، یتیم بھی ہوئے ہیں، ڈوبے بھی ہیں، خواتین بھی اس میں ختم ہوئی ہیں. پھر آپ کا دوسرا اسی ریلیشن میں آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ حاملہ خواتین آپ یہ دیکھیں 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھنے کے بعد جب عورت نے پیدا کیا، ایسے ان ہائیجینک ماحول میں جہاں پہ نہ اس کو بیسک ٹریٹمنٹ ملی ہے اور نہ اس کو میڈیسن ملی ہے، نہ اس کو فوڈ صحیح پراپر ملا ہے، تو ان کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ سوال مجھ سے کرنے کے بجائے ایوان کے اقتداروں میں جا کے یہ پوچھیں. آپ سے یہ بھی میرا ایک سوال کا حصہ تھا کہ سرکاری حکومتی مشینری اور سرکاری افسران کو کس طرح دیکھ رہی ہیں، کیسے رسپونڈ کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے تھا؟ اسی بات پر آ رہی ہوں. سرکاری مشینری کہاں ہے؟ فوٹیج کے سلسلے میں سب سے سامنے ہے. جب آتی ہے تو 2-2 لاکھ کا چیک دے رہی ہے مرنے والوں کو، 1-1 لاکھ. کہاں کس کو دے رہی ہے؟ آپ کوئی 4-5 دن پہلے میں نے کسی چینل پہ دیکھا کہ دوائیاں سیلاب کے پانی میں بہہ رہی ہیں، گوداموں میں بند ہیں. وہ کیا میڈیکل اسٹور پہ جائیں گی بکنے کے لیے، لیکن بکنے کے لیے کیوں جاتی ہیں؟ وہی دودھ دلا کے جب یہ تباہ ہوئی، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کی دوائیاں، کہنے لگی اوپر نادرا آفس ہے ادھر کی ہے. بابا نادرا آفس میں دوائیاں بک جاتی ہیں کیا، یا دیتے ہیں آپ؟ ٹوٹل فیلیور گورنمنٹ کی تمام مشینری ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا ہے. کہتے ہیں 10 بوریاں 50 بوریاں ڈونر ایجنسیز باہر کی، یو ایس کی، اگلے لاسٹ ڈیزاسٹر میں بہت آئی تھی. اس بار کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اس لیے نہیں آ رہی ہیں میرے بھائی کہ ان کو پتہ ہے سب جیبوں میں جائے گا. کرپشن اب ہے، یہاں پر پیسہ کھایا جا رہا ہے. غریبوں کو یا افیکٹیز کو 1 پیسہ بھی ملا ہے، خیمے تک ان کو دیے گئے ہیں، تو ان سے کہا ہے پہلے اپنی بکری بیچو، وہ پیسے ہمیں دو، پھر ہم تمہیں خیمے اوارڈ کریں گے. بہت فیلیور ہے پورا گورنمنٹ کا. یہ آتے ہیں فوٹو نکلواتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ سندھ کی حالت میں جاتے ہیں. پچھلے سیلاب سے بھی بڑی تباہی ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو میں نے جن علاقوں کا دورہ کیا ہے وہاں امداد کی اور ریلیف کے لیے اقدامات کی صورتحال نظر نہیں آئی ہے. تو آپ اس صورتحال میں سرکاری مشینری کو اور حکومت کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی رسپونڈنگ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے یا ان کو کیسا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میں تو کہتی ہوں کہ بہت افسوسناک بلکہ شرمناک بات ہے جس طرح سے موجودہ حکومت نے سیلاب زدگان کو اور بارش زدہ لوگوں کو جس طرح سے ریسپونڈ کیا ہے. شرمناک اس لیے ہے کہ جب یہ بارشیں آ رہی تھی اور ان بارشوں کا سلسلہ چل رہا تھا، عید سے پہلے ہماری اسپیکر صاحبہ نے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا کہ کوئی
اقوام متحدہ کی یا کسی ہم NGO کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ آ کر جو ہے یہاں پر ریلیف کا سلسلہ کچھ چلا سکے. ایک تو یہ چیز اس کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے اختیار سے زیادہ کی تباہی ہے جس کو ہم نمٹ نہیں پا رہے. ہمارا سول سوسائٹی کا اور خاص طور کے سندھ کے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پاس نمٹنے کے وسائل نہیں تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے کس بنا پر انٹرنیشنل NGOs کو اور انٹرنیشنل ریلیف ورکرز کو یہاں آنے سے روکا ہے. دیکھیں پچھلے سال سیلاب آیا تھا، اس سیلاب میں بھی ہم نے حکومت کی کارکردگی دیکھی تھی. باوجود کرٹیسزم کے اور تنقید کے یہ ضرور تھا کہ اس پہ انہیں اور زیادہ کام کر سکتے تھے، لیکن جتنا بھی انہوں نے کام کیا وہ کام میں کم از کم یہ کہتی ہوں کہ اب کا کام دیکھ کر ہمیں وہ گزشتہ سیلاب والی حکومت بھی یاد آ رہی ہے جب ایک ایک نمائندہ اپنے اپنے شہر کو بچانے کے لیے آخری گھڑی تک عوام کے ساتھ رہا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک نمائندہ بھی نظر نہیں آتا. اگر کوئی نمائندہ نظر بھی آیا ہے تو وہ نمائندہ اپنے جیالوں، اپنے ورکرز اور ان میں گھرا ہوا نظر آیا ہے، میں اگر یہ کہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت نے یہ دیکھا کہ ہم اس کام سے نمٹ نہیں سکتے اپنے محدود وسائل اور اختیارات کی بنیاد پر، تو انہوں نے جب NGOs کو آنے کی اجازت دی تب بھی ان کو مشروط کیا گیا NOC کے ساتھ. دیکھیں اس ڈیزاسٹر میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر ایک NGO NOC لے، اور NOC کا جس طرح ہمارے پاس پروسیس ہے اس لیے ممکن نہیں تھا کہ زیادہ ہم ریلیف ورکرز کو ہم زیادہ کھینچ پاتے اور وہ زیادہ ورک کر پاتے. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس اس قسم کی مشینری موجود نہیں ہے. جب آپ کے پاس خاص طور پر میں مٹی کی بات کروں گی کہ مٹی میں جب اس قسم کا سیلاب آیا ہے تو تینوں راستے جو مٹی کی طرف جانے والے ہیں وہ تینوں راستے منقطع ہو گئے سیلاب کی وجہ سے. یہاں تک کہ وہاں پر کوئی مواصلاتی نظام، ٹیلی فون اور لینڈ لائن کا بھی نہیں رہا. تو اس صورتحال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ریلیف آپریشن جلدی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو تین میجر جو ہے اسٹیپس ہوتے ہیں، تین جو ہے میجر مرحلے ہوتے ہیں جن سے بخوبی نکلنا پڑتا ہے. پہلا ہوتا ہے ریسکیو کا، دوسرا ہوتا ہے ریلیف کا، تیسرا ہوتا ہے ری ایبلٹیشن کا. ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ ریسکیو کے ٹائم نمائندے بھی موجود تھے، باہر کے لوگ بھی آئے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے US کے ہیلی کاپٹر بھی دیکھے، ہم نے نیٹو کے ہیلی کاپٹر بھی لوگوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھے ہیں جنہوں نے آ کر امداد میں بھی حصہ اپنا ڈالا ہے. لیکن انہوں نے ریسکیو میں، لیکن اس وقت ریسکیو آپریشن میں جو آرمی پہنچی وہ اتنی دیر سے پہنچی ہے کہ وہ مٹی کا رابطہ ختم ہو چکا تھا. اور دوسرا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایون ہماری آرمی کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں کہ اتنے ہیلی کاپٹر، کیونکہ یہ جو ہم پچھلی سندھ کی بات کر رہے تھے وہ نیشنل ہائی وے کا آپ کے پاس بڑا ایک لمبا راستہ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اربن سینٹرز ہیں، وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے، سکر میں آ رہے تھے، پھر حیدرآباد آ رہے تھے، پھر کراچی آ رہے تھے، تو یہ ان کا راستہ کھلا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ آیا کہ ہمارے بدین والا حیدرآباد نہیں پہنچ سکتا، مٹی والا جو ہے وہ مرپرخاص نہیں پہنچ سکتا، مرپرخاص والا کہیں اور نقل مکانی نہیں کر سکتا. تو اس وقت پچھلی بارش میں یہ تھا، پچھلے سیلاب میں، کہ ہمارے پاس ایک بھی جو ہے وہ اموات یہاں پہ نہیں ہوئی تھی. سندھ حکومت نے اس طرح سے ضرور سنبھالا تھا کہ اموات نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈوبنے کی وجہ سے نہیں، بھوک کی وجہ سے لوگ مرے کہ ان تک امداد نہیں پہنچی ہے. ایک خبر ہمارے پاس آئی تھی جس کو بعد میں ضلع حکومت بارہ انکار کرتی رہی کہ یہ درست نہیں ہے، کہ 51 لوگوں کے لاش ملے تھے جو بھوک کی وجہ سے مرے ہیں، اور ان میں بچے بھی شامل تھے، ان میں عورتیں بھی اور گلی سڑی لاشیں تھیں، اور وہ ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. تو اس دفعہ لوگ مرتے مر گئے ہیں اور ہماری کوئی سرکاری مشینری نہیں پہنچی. پھر اس کے بعد جو امداد آئی ہے وہ ریسکیو والا بھی سلسلہ ختم ہوا. اب ریلیف میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس امداد آئی ہے وہ کس طرح جیالوں میں بٹ رہی ہے. میں ٹنڈو اجہیار کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں، میں خود وہاں پہ گئی ہوں اور میں نے کیمپوں کا، میں وہاں سے جو آٹا لے کر آئی ہوں
यकीन करें वो जानवर नहीं खाते हैं। भूसी ज़्यादा आटा था, मैंने एक टीवी चैनल पे दिखाया था, मैंने कहा कि ये आटा है जो मैंने वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बांट रही है। और आजकल ये सुना है कि ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ब्यूरोक्रेसी अपना पैसा चला रही है कि उनकी ट्रांसफ़र ये सैलाब ज़दा इलाकों में हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और इस पर भी बड़ी सियासत हो रही है कि जिसके पास जितने पॉलिटिकल अपने कॉन्टैक्ट्स है वो यूज़ करके वो अपनी ट्रांसफ़र यहाँ पर करवाना चाह रहा है। अब ये ऐसी मिली भगत हो गई है कि कहाँ पे इमदाद आ रही है, कहाँ पे बांटी जा रही है। पिछली दफ़ा हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, देख रहे थे, चीख भी रहे थे, लेकिन उस वक्त फिर भी ये था। मैं टंडोला यार गई हूँ, सिर्फ एक हफ़्ता पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पर कोई जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कैंप थी उसमें कोई मेडिकल कैंप नहीं था, कोई पानी पीने का बंदोबस्त नहीं था, और उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का जो तरीका होता है कोई तरीका नहीं था कि कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं। उस कैंप में जाते हुए मैंने अपनी आंखों से कोई 8 ख़वातीन को और 2 मर्दों को मैंने वहाँ पर तेज़ बुखार में तपते देखा है। और एक औरत की तो हालत ऐसी थी कि उसको दौरे पड़ रहे थे और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। और उस वक्त वहाँ पर कोई NGO के वर्कर भी मौजूद थे। हमने कहा कि ये क्या हालत है, तो वो NGO के बंदे उसको लेकर गए, उसको अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी में लेकर जा रहे हैं बच्ची को। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर बच्ची को लेकर जाए वहाँ पर कोई क्या इंतज़ामिया इस किस्म की नहीं है जो रजिस्टर करे कि कौन किसको लेके जा रहा है, किसकी कस्टडी में लेके जा रहा है। अगर इस किस्म के मतलब इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो तो हम देख रहे थे और वो रिलायबल लोग थे, वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। लेकिन इस किस्म की भी हमने कोई मॉनिटरिंग नहीं देखी है कि वहाँ से अगर कोई बच्चे उठाए जाएँ, कोई औरतें उठाई जाएँ, तो वहाँ पर उनका कौन है। ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट डंडोलार की बात बता रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए जो कैंप्स में लोग नहीं पहुँचे हैं उनकी हालत ज़ार तो वैसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उनके कैंप में भी ये हालत थी। तो मैं कहती हूँ कि ये इस नाकामी पर, इस शर्मनाक नाकामी पर इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि जिनके वोट से आती है उनका इतना हक बनता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए चीख रहे हो तो कम से कम उस वक्त कम से कम ये अपना खाना पीना इनको भूल जाना चाहिए। लेकिन अब भी हम ये देख रहे हैं कि खांचे लग रहे हैं तो खाने पीने के लग रहे हैं, और ये इस किस्म की पॉलिटिक्स अभी तक हमें नज़र आ रही है, वो सिर्फ अपना माल बनाने वाली है। बहुत